صبح بدا من طلعته. حضرت باجزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو ایک یہودی اور مسلمان کا دوستانہ تھا. تو وہ یہودی سے وہ مسلمان دوست روز کہتا تو مسلمان ہو جا، وہ ٹال دیتا، کہتا چل یار ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. جس طرح انسان ٹال مٹول کرتا ہے نا اپنے جملوں میں، وہ ٹالتا. وہ کہتا نہیں یار تو مسلمان ہو جا، تو میرے دین میں آ جا، میرا دوستانہ بھی ہے، پیار بھی ہے، تعلق بھی ہے، میں چاہتا ہوں مذہب بھی ایک ہو جائے، عقیدہ اور نظریہ بھی، تو مسلمان ہو جا. جب اس نے کئی دنوں اصرار کیا اور بات کو نہ چھوڑا تو یہودی بول پڑا، کہنے لگا یار میں نے 2 اسلام دیکھے ہیں، بتا کون سا اختیار کروں. 2 اسلام دیکھے، کہا 2 اسلام کون سے؟ کہنے لگا ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جس پہ حضرت باجزید بستامی عمل کرتے ہیں. میں نے 2 اسلام دیکھے. ایک میں نے تجھے دیکھا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی میرے ساتھ پیتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے. اگر میں جوا کھانے جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ جاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں تو 10 مجھ سے بڑھ کے بولتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے. اگر میں چوک میں کھڑے ہو کر معاذ اللہ بہن بیٹی بہو پہ گندی نظر ڈال رہا ہوتا تو بھی ڈال رہا ہوتا ہے، حالانکہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو مسلمان ہے. ہم دونوں پارٹنر ہیں، بزنس کرتے، جہاں سے حرام کمائی میں کھاتا ہوں تو بھی وہیں سے کھاتا ہے، حالانکہ تو مسلمان ہے. کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے اور ایک اسلام حضرت باجزید بستامی کا ہے. اس کی میں نے نظر کو بھی پاک دیکھا ہے، جسم کو بھی پاک دیکھا ہے، روح کو بھی پاک دیکھا ہے. مسلمان جائیں تو ان کو بھی اس کے پاس سکون ملتا ہے، بے ایمان چلے جائیں تو اللہ دولت ایمان عطا فرما دیتا ہے. ایک اسلام تیرا ہے، ایک اسلام حضرت باجزید کا ہے. تو بتا کون سا دین قبول کروں؟ اگر تو تیرے والا اسلام ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کلمہ ہی ایک پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو سارے کام وہی ہے جو یہودیوں والے، عیسائیوں والے، کافروں والے. تو ٹھیک ہے پڑھا دے، پڑھ لیتا ہوں. ایک کلمے کا فرق ہے. اور اگر اسلام وہ ہے جو حضرت باجزید کا ہے تو پھر تو نہ میرے ساتھ گفتگو کر، پر حضرت باجزید کو کہے مجھے آ کے کہے. اس لیے کہ اگر اسلام وہ ہے جس کی حضرت باجزید جس پر عمل کرتے ہیں تو میں کل بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، میں آج بھی کلمہ پڑھنے کو تیار. مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم بڑے تگڑے مسلمان ہیں، تگڑے، لیکن حال یہ ہے کہ رمضان میں جب سموسے بکتے ہیں نا، جو رمضان میں بھی سموسے بکتے ہیں، جس نے روزے رکھا ہوا ہے دکاندار نے، وہ بھی گندے تیل میں سموسے نکال رہا، گندے تیل. رمضان المبارک میں بھی جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا تو اس نے وہ والا بیسن خریدا ہے جو سب سے سستا ملتا ہے. اے مسلمان، یہ نہیں سب اس کو کوئی بندہ کہہ دے تو مسلمان نہیں تو گریبان سے پکڑ لے گا، گرا لے گا. جو چوک میں کھڑا ہے نا، چوک میں بچیوں کے اسکول سے چھٹی ہوئی ہے، کالج سے چھٹی ہوئی ہے، تو جو چوک میں کھڑا ہے اگر آپ اسے بے ایمان کہیں گے تو وہ آپ کو لٹا کے ڈنڈوں سے مارے گا، حالانکہ کھڑا چوک میں ہے، تار رہا ہے مسلمانوں کی بہو بیٹی کو. پر آپ بات کرے وہ کہے گا سب سے بڑا مسلمان میں ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کہتے مولانا آپ ہم پہ فتویٰ دیتے. ایک بولتا ہے کہتا ہے میرے گھر میں تو خانہ کعبے کا غلاف پڑا ہوا ہے. ایک کہتا ہے میرے پاس تو مسجد نبوی شریف میں جو صفائی ہوئی تو وہاں سے انہوں نے جو ریاض الجنہ کا قلین اٹھایا وہ میرے پاس پڑا ہے. ایک پاکستان کا صدر ایسا بھی گزرا ہے، کہتا مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، میں تو 6 دفعہ کعبے کے اندر گیا ہوں. یہ اعلان کرتے ہیں. او خدا کے بندے، کعبے کا غلاف پاس ہونا اگر ایمان کی علامت ہوتی تو کعبہ تو سارے کا سارا ابو جہل کے پاس تھا. اگر مسجد نبوی کا قلین پاس ہونا علامت ایمان ہے تو عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو 5 نمازیں نبی پاک کے پیچھے پڑھتا تھا، تو رہتا ہی ریاض الجنہ میں تھا. اور اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ایمان کی علامت ہے تو 360 بت تو بڑا زمانہ رہے ہی اندر ہے، باہر آئے ہی نہیں. کس قسم کا فلسفہ ہے ہمارا؟ ہم کس قسم کا انداز رکھتے ہیں؟ بھئی اسلام یہ ہے کہ تیرے اندر تبدیلی آئے، اسلام یہ ہے کہ تو کسی کو حقیر نہ جانے، اسلام یہ ہے کہ پھر صہیب اور بلال اور عمر ایک صف میں کھڑے نظر آئیں. اسلام یہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا رنگ، موٹے ہونٹ، چپٹی ناک، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خاندان نہیں، بڑی برادری نہیں، پڑھے لکھے نہیں، لیکن پھر اسلام اس کا نام ہے کہ نبی پاک کی وہ غلامی کرے
اور حضور ان سے کہہ دے کہ جاؤ فلانے سردار سے کہہ دو جا کے کہ میں تیری بیٹی کا نکاح اپنے اس کالے رنگ کے غلام سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ غلام جا کے پیغام دے تو باپ اور ماں تو مہلت مانگے سوچنے کی اور کہیں شام کو بتائیں گے، اور بیٹی بول کے کہیں نہیں یہ کفر کا دور نہیں، یہ اسلام کا دور ہے، سوچیں بدل گئی ہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی کمی نہیں، سارے ایک ہیں۔ اور بیٹی بول کے کہے ابا جی میری فکر نہ کرو، اگر نبی پاک نے کالے رنگ کے حبشی غلام کا رشتہ بھیجا ہے تو آپ مجھ پر زیادہ مہربان نہیں، میرا رسول مجھ پر زیادہ مہربان ہے، آپ مجھے بھیجیں، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی، مجھے امید ہے رب رسول مجھے ضائع نہیں کر۔ پھر سوچیں بدل جائیں۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا رات کا، میرے نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ میرے پاس حسن ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نے یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ دوسرا دن آیا تو میں وضو کرانے پہنچا تو نبی پاک نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کون رشتہ دے گا؟ وہی 3 باتیں دہرائی، نہ پیسے ہیں، نہ حسن ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے۔ فرمایا حضور نے تیسرے دن پھر کہا، جب دوسرا دن ہوا نا تو حضور نے کہا، حضور خاموش ہوئے میرے جواب پر۔ میں نے کہا یار کتنا بیوقوف ہوں، حضور روز پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں نے ارادہ کیا آج نبی پاک پوچھیں گے تو میں کہوں گا حضور جیسے دل کرتا ویسے ہی کرا دے۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں گیا، سارا وضو کرا لیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ آج پوچھیں گے تو بتا دوں گا، حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں دروازے تک چلا گیا تو مصطفیٰ نے آواز دی، فرمایا واپس پلٹنا۔ میں پلٹا تو حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے ہیں میں کھل کے مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں، کیا انداز محبت ہے، حضور مہربانی کرے کرا دے۔ فرمایا فلاں سردار کے پاس جا، ایک وضو کراتے ہیں اور اعزاز حضور نے کتنا دیا، جا سردار کے پاس اور اسے جا کے کہہ کہ اللہ کے رسول فرماتے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ فرماتے میں گیا، ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی، وہ کہنے لگا میں شام کو خود نبی پاک کی بارگاہ میں آؤں گا۔ کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بچی پردے کی اوٹ سے بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، ابا جی آپ کو میری فکر ہے، اماں جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں، اور یہ نہ دیکھیں آیا کون ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے، آپ مجھے حوالے کریں نبی پاک کے، حضور کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ تو اس کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا اجرے کا بندوبست کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے ولیمہ کرانا اس کا، فرمایا میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، مصطفیٰ نے ساری زندگی کا ہی بندوبست فرما دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز۔ پہلے میں نے شروع میں کہا کہ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا مقام کتنا، وہ اس بات کو جانتا ہی نہیں اللہ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوان سب سے پہلے تو کبھی کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بات یاد رکھ لیں، درجنوں بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں ایک موٹی بات بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ جس کی توجہ دوسروں کی جیب پہ ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا، ان کے حصے میں سوائے بدنامی کے کچھ نہیں آتا، اور جو اپنی بازو کی قوت کے زور پر، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنے لیے خود جینا سیکھے، ملت کے لیے کچھ کرنا سیکھے، اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھے، رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی، شب و روز سکون کے ساتھ گزریں گے، زندگی اطمینان والی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رزق کی نظر سے دیکھیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ تو جب انسان راضی دل رضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر دو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب
وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا۔ بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا، جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا ہے ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں۔ بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی، سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے۔ ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے۔ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتایا کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کی، وہ اللہ نے ہمارے لیے، جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا۔ اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلے، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو۔ سمجھو کہ میرے ہاتھ میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟
تو صحابہ کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں. نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں, روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان, جھوٹ صبح سے شام تک. کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی, دھوکہ, فریب, فرار, لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے ہیں. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا, اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے, شاخیں بھی ہیں, لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں, اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں. ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے, اگر تم اپنے رب پر راضی ہو, اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا, اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی, اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو, نہ بغض میں, نہ کینے میں, نہ تکبر میں, نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے, تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. تو جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل سے رات سے گزرے, کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھی. ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے, رب کے حرام کو حرام جانتے تھے, اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ, تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے, وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے, وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر, جھکا دے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی, پھر زمانے کے بعد دی, پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ. سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے, لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ. اور بچہ, ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے, اور ایک بندہ بڑی دعاؤں, التجاؤں, خواہشات کے بعد لیتا ہے, اس کی قدر و منزلت. وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا, کا چھوڑاؤ, کوئی کھانا نہیں, پانی نہیں, دانا نہیں, حضرت ابراہیم چھوڑ آئے. 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی, اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو. آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا, ہر فیصلے پہ راضی ہونا, ہر فیصلے پہ. یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے, شور بچاتے, کفر بولتے. ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا سب سے تکلیف میں ہی ہوں. کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا, سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں. بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں, ہمارے جملے ہیں, ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا, ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے, ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے. آج ہر بات پر شکایت ہے, ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں, اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں. اور پھر سوال کیا, یا اللہ تو راضی ہو جا, یا اللہ تو. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں.
علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھی، بیٹھتی پردے کے اندر تھی لیکن بیٹھا کرتے۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہے طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے، یہاں پھر پیر ہیں جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی، حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے، بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو، کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر، کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ؟ کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر۔ تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے، تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس، روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ بات ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو، پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا، بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگی اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی، کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہا خوبصورت مسلمان بھی ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو، کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں، اودا راہ پوچھنے دی، لیکن آج کل لوگ باز آندے، یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں، کوئی بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے، ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں۔ حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے، جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے، جب وہ یہ بات کرے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا،
लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, जिनके बारे में आयत आई है जब वो ये कह रहे हो कि वरफ़अना लका ज़िक्रा, जब वो कह रहे हो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जरा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हो, और जो हुजूर पर आई है उसका जायका, उसका लुत्फ, उसका अंदाज भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जो पक्के काफिर थे ना, अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना करते, हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज है। हजरत फारूक आजम कहते हैं मैं तबीयत का बड़ा डाढ़ा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना, तो मैं तड़प ही गया। घरों आया समार मुकामने नू, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਓਏ ਮਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਉਮਰ बर्बाद हो जाए जिथे उमर सवार दे ले चलो। ये एजाज है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी। हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, एक गांव पर। हुजूर मक्का मुकरमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा जमीन में धंसता चला गया। मैंने माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नजरों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है, नहीं मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना, तो फिर जमीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे। फिर माफी मांगी, करीम तेरे माफ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफी मांगता है, जा मैंने माफ किया। कहते हैं 3 दफा मैं आगे बढ़ा, 3 दफा हुजूर ने माफ किया, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहां मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसर रूम का इलाका फतह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझे। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज़अल्लाह बातें करते हैं, वो देखे हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसर रोम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, जिंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इजराइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात वो के रही। और फाजिल बरेलवी का तो अंदाज ही फिर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हजरत इजराइल, फिक्र न करो, बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था, हजरत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हजरत फारूक आजम ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ, का दादा जान बूढ़े हैं। फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हजरत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज्जतें देने आए। इज्जतें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी जिंदगी
इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम का फक्र इख्तियारी किस तरह का था। महबूब तशरीफ लाए तो हमें पता चला कि हजरत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अजमत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, फारूक आजम का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबूवत की अजमत क्या है। हुजूर आए इज्जतें देने। मां को इज्जत दी मदीने वाले रसूल ने। कहा जिसका बाप राजी हो गया उसका रब राजी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहनें या एक बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी। हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज नहीं। अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज है? कुर्बान जाए, मेरे करीम ने इज्जत दी। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्कतें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज दिया, अजमतें दी। हुजूर इज्जतें देने आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज़ात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीजें मेरे रसूल पाक की तशरीफ। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबूवत की दलील है। इतनी जल्दी इनकलाब आया नहीं करते। वो कल तक जो रहज़न थे हुजूर ने रहबर बना दिए। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, बरादरीज़म पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे सैयदना बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, सलमान फारसी। हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकसीमें खत्म कर दी दुनिया में। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार इस तरह का दिखाया, इतना बुलंद किया, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उसको देखकर इतनी बुलंदियों पे गए कि गवाहियां अल्लाह का कुरान देता है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। और मैं ये जो मेरे महबूब के साथ वाले हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल है। तुम जब भी इन्हें देखोगे सजदे करते देखोगे, रुकू करते देखोगे, तुम इन्हें देखोगे अल्लाह की रजा के मुतलाशी है। इन्हें सारी मादा परस्ती से निकाल कर महबूब ने रब की रजा के रास्ते पे डाल दिया। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दलाइल के तौर पर ये सारी चीजें आई। बस मैं बात समेटने लगा हूं। हुजूर का जो इखलाक है ना, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की बहुत बड़ी दलील है। वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब हमने आपको ना खुल्क अजीम का मालिक बनाया है। कुछ लोग समझते हैं सिर्फ आपका बोलने का अंदाज ठीक हो तो आप बाइखलाक है। नहीं भाई, बोलने का अंदाज ठीक होना बाइखलाक नहीं, सच बोलना इखलाक की अलामत। आपका हक बात करना अखलाक है, आपका सही गवाही देना अखलाक है, आपका अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आने पर सब्र का मुजाहरा करना ऊंचा अखलाक है। रब नेमत दे तो आपका वजूद ढलता जाए शुक्र में, ये अखलाक है। रब करीम अगर आपको किसी वक्त किसी आजमाइश में अपनी हिकमत से डालता है तो इज्जत नफ्स को बरकरार रखना, खुददारी को बरकरार रखना, ये अखलाक। नबी पाक ने आला तरीन अखलाक की बात बताई, आला तरीन। हुजूर ने लोगों से बैत लेते वक्त कहा था मेरे हाथ पर बैत करो, चोरी नहीं करोगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ उमूर पर बैत ली। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हुजूर ने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा मेरे हाथ पे हाथ रख के बैत करो कि किसी दुनियादार से सवाल नहीं करोगे, खुददारी से जिंदगी गुजारोगे, इज्जत नफ्स से। जो रब ने तुम्हें दिया है तुम उस पर राजी रहोगे। लोगों की जेबों को टटोलना,
دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا, دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے, حد ہو گئی. نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی. حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے, ہاتھ میں درہ تھا, وہ زمین پہ گر گیا. قریب غلام کھڑا تھا. حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے, درہ اٹھایا, دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے. غلام عرض کرنے لگے حضور مجھے بتا دیتے, میں اٹھا کر دے دیتا. آنکھیں چمک اٹھی. فرمانے لگے کیسے بتا دیتا؟ اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں, کبھی سوال نہیں کروں گا. اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں. دوستو ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے, ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے. لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے. رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں. ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات, جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا یہ تمہاں دکھ تھا ہی نہیں. مہینہ چولہا نہیں جلا, لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے. حضور کی اولاد پاک کا یا صاحب کا یا ازواج کا مہینہ چولہا نہیں جلا. لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو, اپنے گھر مہینہ چولہا نہیں جلا, جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا, کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا. عزیز بھائی اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں, ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں کیا کر رہا ہے, تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں, اپنے آپ کو وقت دیں. حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں, تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں. اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے, دولت سے بھی سرشار ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے انجینئر ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, لیکچرار ہیں, ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, بڑا کچھ ہے. لیکن کردار و عمل کے بادشاہ, اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے ان لوگوں کی تعداد کم ہے. اگر کوئی آج بھی سارے کام نیک کرے لیکن جائیداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے تو پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی جو 2 4 لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں, ملازمین ہیں, ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی وہ برادری ازم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے, جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے, ورنہ کسی عربی کو اجمی پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. اگر کوئی آج بھی اس برادری ازم کا قائل ہے پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے, ان افکار کو پیدا کرنا, سوچوں کو بدلنا. سوچوں کو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے. نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے. حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا, مرنے میں بھی مزہ آنے لگا. لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے, اپنی اولادیں قربان کر, جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا, وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. اللہ حیا فرماتا ہے. کیا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لحاظ کرتا ہے اس بات کا کہ اس بندے کی امید نہ ٹوٹ جائے, رب کی بارگاہ سے جو اس کی توقع ہے وہ توقع نہ ختم ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان
कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना, मुझे हया आती है। लेकिन अगले लफ्ज जो हुजूर ने बयान फरमाए वो समझने वाले हैं। फरमाया रब कहता है मुझे हया आती है, तो बंदे को भी तो हया करना चाहिए, इसको भी हया करना चाहिए कि कोई तो मौका ऐसा हो जब मैं कोताहियों से बचूं। अपने मालिक से हया करना। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो लोगों से हया करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल खाने की चार दीवारी के अंदर भी गुस्ल करते थे, तो तहमत बांध के। तो घर वालों ने ये किसी ने पूछा कि हुजूर गुस्ल खाना चारों जानिब से बंद है और उसके ऊपर छत है और आप उसमें गुस्ल कर रहे हैं, तो फिर भी आप तहमत के साथ और बड़ा सिमट के और बड़ा कोने में बैठ के। तो आप फरमाने लगे जब लोगों के बीच होता हूं तो लोगों से हया करता हूं, जब तन्हा होता हूं तो रब से हया करता हूं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा घर की चार दीवारी में भी नंगे सर नहीं बैठते थे, टांगे फैला के नहीं बैठते थे। फरमाते थे सोते वक्त ये काम करूंगा। मैं घर में भी वो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं उस रब का मानने वाला हूं जो हय्यु कय्यूम, जो हर जगह देखता, रब से भी हया। और आपको पता है हमारे सूफिया ने फरमाया है कि सबसे ज्यादा अल्लाह से वो बंदा हया करता है जो अपने ख्यालात पर कंट्रोल करता है, अपने जज्बात पर कंट्रोल करता, जो वसवसों को नहीं आने देता, जो अपनी तबीयत में कोशिश करता है कि अच्छे ख्यालात ही रहे, वसवसे आए तो झटक दिए जाए। इसलिए कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फरमान मौजूद है ना कि रब ना तुम्हारी जेबें देखता है ना सूरतें देखता है, वो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। तो वो हया करते हैं कि दिल में कोई ऐसा ख्याल आए जो गलत हो, बुरा हो, गंदा हो, चूंकि मालिक ने देखना है। वो इसलिए खाना दिल को साफ रखते। लेकिन ना कोई मेहमान घर में आता है तो लोग फटाफट सफाई नहीं करते, चीजें नहीं उठाते कि वो क्या सोचेगा, ये कितने मैले कुचले। वो क्या मेहमान ने देखना है, और जिस दिल को रब रहमान ने देखना है उसकी सफाई रखना कि उसमें गंदे बुरे ख्यालात, हिरस, हवस, लालच, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, बददियानती, बदगुनानी ये मौजूद ना हो, जो कि रब ने देखना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से हया करो जिस तरह हया करने का हक है। इंसान दुनिया में वो कामयाब होता है जिसकी आदतें ठीक हो जाती। जिन लोगों की आदत ठीक नहीं ना होती उनके साथ वाले सारे उनसे तंग होते हैं। जिसका अब्बा गुस्से वाला होता है ना, उसकी अम्मा भी सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारती है कि ये सही होता तो मेरे घर में भी सुकून होता। फिर उसके बच्चे भी तकलीफ में रहते हैं कि अगर वालिद थोड़ा ठंडा होता, बल्कि बाप गुस्से वाला हो, तो बच्चों को बाप का प्यार ही नहीं मिल पाता। इसी तरह जो बेसब्रे लोग होते हैं, जिनमें सब्र नहीं होता, उनके साथ भी जितने लोग मुंसलिक होते हैं सारे तकलीफ में होते हैं, इसलिए कि वो अपनी जल्दबाजी की वजह से दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो दुनिया में कामयाब शख्स वो होता है जिसकी आदतें ठीक हो जाती। मेरी बात पे तवज्जो करें आप, इधर देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, अल्लाह आपको खुश रखे। और मैंने बड़ी जल्दी चले जाना है, लंबी तकरीर भी नहीं करनी। मैं चाह रहा हूं कि चलो दो चार बातें, और कोई ऐसी बात भी नहीं मैं करूंगा जिसमें जरा वक्त ज्यादा लग जाए। मेरी ख्वाहिश है कि थोड़े वक्त में ज्यादा बातें आपसे हो जाए। भाई, आदतें जब लोगों की संवर जाती हैं तो उनके साथ वाले लोग सुखी हो जाते हैं, और जब इंसान की आदतें संवरती हैं तो बंदा खुद भी उसी वक्त ठंड महसूस करता है। ये जिन लोगों को लालच की बीमारी लग जाती है ना, लालच की, ये बेचारे सारी जिंदगी तकलीफ में रहते हैं। इनकी नजर लोगों की जेबों पे रहती है। तो लालची कोई भी हो, वो लालची ताजर हो तब भी ठीक है, नात का हो तब भी ठीक है, वो कोई सा भी लालची हो, फिर वो लग गई नजर तो फिर वो देखता रहता है किस जेब से नोट निकले हैं, किससे नहीं निकले। आपको पता नहीं, ये भी मिलाद शरीफ आएगा तो बड़े बड़े रेट लगेंगे और बड़े बड़े नोट चमकेंगे। फिर लोग देख लेते हैं कि नोटों की दत्ती किसके हाथ में है, फिर उसको कहते हैं शेर उन हाजी साहब की नजर है, उसका नाम भी पूछ लेते हैं क्या है, फिर ये चक्कर चलेगा। तो जब आदतें, असल बात क्या है, बेसब्री हो गई। वरना रोटियां तो दो ही खानी है, 100 रोटी खा सकता। तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी कनात करे, सब्र करे, तो अल्लाह ताला उसे सुकून अता फरमाए। तो फिर उसका ये सारा काम इबादत ही रहेगा, तिजारत नहीं बनेगा, फिर इबादत रहेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो नूर की बरसात की है ना, तो हुजूर ने लोगों की आदतों को बदला है। नबी पाक ने लोगों की, ये नौजवान मेरी बात पे तवज्जो करें, गलत शेर कुछ लोग पढ़ते हैं कि आदतें नहीं बदलती।
یہ جھوٹ ہے. حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں. نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں, عادتیں بدل جایا کرتی ہیں. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی, اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں یتلو علیکم آیاتنا, کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے, ویزکیکم, اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے, تمہیں پاک کر دیں. رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی. دیکھیں نا, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے, سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے, پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے. نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا. حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا, تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا. فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا. کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا, جس سے اللہ محبت فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا. انسان, جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا, معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے, تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے, پھر کام چل جاتا ہے. لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا, کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل عثمان بھائی اے آر کے اوپر پیر اجمل رضا قادری صاحب کے بیانات موجود ہیں. اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کریں. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.